السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوئی ایک اور نئی کہانی، لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کمنٹس مجھے ضرور کیا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ تو انشاءاللہ نیا ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میں یہ بتاتی چلوں کہ بہت سی ریکویسٹ میرے پاس آ رہی ہے، میں رائٹرز سے کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں، لیکن جب تک مجھے ان رائٹرز سے آنسر نہیں ملتا یا رپلائی نہیں ملتا میں آپ کے ریکویسٹڈ ناول نہیں پڑھ سکتی۔ انشاءاللہ جیسے ہی مجھے کسی بھی ناول پر رپلائی مل جائے گا، مجھے پرمیشن مل جائے گی تو میں ان ناولز کو شروع کروں گی، جب تک میں اپنی پسند کے اور بہت ہی یونیک ناولز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو یوٹیوب پر ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ ناول بھی یوٹیوب پر کسی بھی چینل پر نہیں ہے اور آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی ضرور اچھی لگے گی۔ بہت ہی پیاری کہانی ہے اور آف کورس اس کے رائٹر بھی وہی ہے جو ہمیشہ یونیک اور ڈیفرنٹ سٹوریز لکھتے ہیں، محمد فیاض ماہی صاحب۔ تو ان کا یہ ناول ہے، اس ناول کا نام ہے شیشے کے گھر اور پتھر کے لوگ۔ تو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا ناول شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ، یہ ہے اس کا پہلا فرنٹ پیج اور اس کے رائٹر ہیں محمد فیاض ماہی صاحب۔ تو میں ان کا تھوڑا سا پیش لفظ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ناول کے لحاظ سے انہوں نے کیا لکھا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ انہوں نے اس ناول کے بارے میں لکھا ہے، اس ناول میں نے کوشش کی ہے کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی کی ہی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم میں سے اگر ایک شخص غلط اور برے کام کو چھوڑنا چاہے تو ہمیں اس کی مدد اور رہنمائی ضرور کرنا چاہیے۔ طوائف اور سیاستدان دو ایسے کردار ہیں جن کی موجودگی سے ہی ہمارا معاشرہ بگاڑ اور سدھار پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ دونوں ہی اپنا اپنا منفی کردار نبھا کر اس معاشرے کی خدمت کے دعوے دار ہیں۔ میں نے اس ناول میں ایک طوائف زادی کا ذکر کیا ہے جو اپنے ماحول سے فرار چاہتی ہے، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے تقدیر بھی اس کی مدد کرتی ہے اور اس کو ایک مضبوط سہارا میسر آ جاتا ہے، لیکن قدم قدم پر اس کا داغدار ماضی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی مستقل مزاجی اور قوت ارادی اپنے ماضی کو شکست دینے کے لیے قرآن کریم کا سہارا لیتی ہے تو اس کا انسانی سہارا روایتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو واپس اسی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس طوائف زادی نے قرآن کریم کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی اولاد کو بھیک مانگ کر کھانا کھلایا، لیکن اس بازار کا رخ کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے ہی گھر اور خاندان کو عزت اور نقب لگانے والی ایسی لڑکی کی عبرتناک داستان بھی آپ کو چونکا دے گی، کیونکہ محبت کے نام پر لگنے والی دوشیزہ مکافات عمل کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی کون سی غلطی تھی کہ اس کا ماضی اس کو سزا دینے کے لیے اس کا حال بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ دل و جاں سے بڑھ کر کسی کو چاہنے والی خوبرو حسینہ سے محبت نے ایسا تاوان وصول کیا کہ وہ شک کے زہریلے تیر کا ایسا شکار بنی کہ اس کو طلاق جیسے صحرے کو اپنے ماتھے پر سجانا پڑا، لیکن کوئی اس کو اس سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا۔ وہ اپنی محبت کا پیرہن لے کر اس کے بے ننگ اور محبت سے خالی بدن کو لپیٹنے کے لیے چلا آیا۔ کیا اس کی محبت میں سچائی تھی یا محض دکھاوا تھا؟ بنتے بگڑتے رشتوں کی بساط پر پھیلے ہوئے نفرت، محبت اور پیار کے ساتھ ساتھ سازشی اور مکار و عیار پیادوں اور بادشاہوں کی کہانی آپ کو برتہ حیرت میں ضرور مبتلا کر دے گی۔ سسپنس اور تجسس کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے خود بھی ایک قاری بن کر اس کتاب کا انتظار کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو بہت ہی پیاری کہانی ہے، آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئے گی۔ اس کی سٹوری کے بارے میں جتنا بتایا گیا ہے مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، تو ہم اسے انشاءاللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ناشتے کی میز پر نعمان عزت کی پوری فیملی جمع تھی، جو کہ اس عظیم الشان محل کے سربراہ کی آمد کی منتظر تھی۔ ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ گھر کے کسی فرد نے ان کے بغیر ناشتہ کیا ہو۔ البتہ اتنا ضرور تھا، اگر کسی کو جلدی جانا ہو تو بغیر ناشتہ کیے ہی جا سکتا تھا۔
یہ اس محل کا سنہری اصول تھا، اور اس اصول کے موجد خود نعمان عزت تھے، جن کی بارعب شخصیت اور پرجلال لب و لہجہ نے گھر کے ہر فرد پر اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، بلکہ ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کی رعب دار اور قد آور شخصیت سے متاثر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج تک جتنے بھی الیکشن لڑے تھے ان سب میں کامیاب بھی ہوئے تھے، بلکہ اپنے مخالف کو کئی ہزار ووٹوں سے شکست دے کر مخالف پارٹیوں کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں اب کوئی بھی الیکشن لڑنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ کئی ایکڑ پر محیط اس محل میں کئی نوکر چاکر کام پر لگے رہتے تھے، لیکن ان سب میں اگر کسی ملازم نے اپنا مقام بنایا تھا تو وہ تاجی تھا۔ شرارتی، چلبلا اور پھرتیلے بدن کا نوجوان چند ہی دنوں میں ان سب کے دلوں میں گھر کر گیا تھا۔ کیسی جا رہی ہے آپ کی ماڈلنگ بوا؟ حارث نے جوان اور کنواری اقصیٰ کو چھیڑا، جو کہ نعمان عزت کی اکلوتی اور چھوٹی بہن تھی اور ملک کی نامور ماڈل تھی۔ آج کل کمرشل اور دیگر ضروری تقریبات میں اقصیٰ کے حسن کے چرچے تھے اور اس کی اداؤں کا ہی طوطا بولتا تھا۔ حارث اقصیٰ مصنوعی طور پر برا منانے والے انداز میں بولی، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے بوا مت کہا کرو، جسٹ کال می اقصیٰ۔ شمون اور مطربہ کا کہکہا سن کر جہاں آرا نے غصیلی نظروں سے بچوں کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ سوری مام، شمون بولا، بھائی تو اقصیٰ بوا کو یوں ہی چھیڑتے رہتے ہیں، اور بوا ہے کہ… حارث، شمون اور مطربہ، تم تینوں کان کھول کر سن لو۔ اقصیٰ کا انداز اور اس کے ہاتھ کی اٹھتی ہوئی انگلی یہ بتا رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی حکم صادر ہونے والا ہے، لہٰذا تینوں ہی ہم تنگوش ہو گئے۔ آج کے بعد تم صرف مجھے اقصیٰ پکارو گے، جسٹ اقصیٰ، سمی؟ اقصیٰ نے اپنے باپ کا نام ساتھ جوڑتے ہوئے کہا تو حارث کی ہنسی نکل گئی اور وہ بولا، ٹھیک ہے اقصیٰ سمی، لیکن آج کے بعد سے ہی کہنا ہے نا؟ تو پھر ٹھیک ہے بوا جی۔ بھابھی اپنے اس لخت جگر کو سنبھال کر رکھے، ورنہ یہ مجھ سے کسی دن پٹ جائے گا۔ اقصیٰ کا بھی موڈ خوشگوار تھا، وہ بھی جانتی تھی کہ حارث جیسا سمجھا ہوا، سمجھدار اور باشعور کاروباری بندہ صرف اس کو تنگ کر رہا ہے۔ اس نے بھی سرسری سے لہجے میں جہاں آرا سے شکایت کرتے ہوئے وارننگ دی تھی، اور جہاں آرا اس کی وارننگ پر بیٹے کو صرف گھور کر رہ گئی کیونکہ نعمان عزت آ رہے تھے۔ نعمان عزت کا رکھ رکھاؤ، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اور بہترین لباس کا چناؤ اس بات کی غمازی کرتے تھے کہ ان کو اپنی شخصیت میں آج بھی لڑکپن اور نوجوانی کو زندہ رکھنا ہے، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے جن جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے نعمان عزت ان کو پورا رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بڑے بیٹے حارث جیسے ہی ڈیشنگ اور چارمنگ نظر آتے تھے، بلکہ کبھی کبھار تو ان کا خوشگوار موڈ دیکھ کر یہ تک کہہ دیتا تھا کہ بابا جان، لگتا ہی نہیں کہ آپ 3 جوان بچوں کے باپ ہیں۔ جواب میں نعمان عزت مسکرا کر رہ جاتے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ نعمان عزت کے اپنی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہی تینوں نے مسکراتے ہوئے ان کو سلام کیا تو نعمان عزت نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ہمیشہ کی طرح ناجی نے ان کے سامنے تازہ اخبار رکھ دیا۔ ناشتہ شروع ہو گیا تھا، اور جہاں آرا بیگم نے ایک مگ میں چائے ڈال کر ان کے سامنے رکھی اور 2 سلائس پر جام لگا کر ایک پلیٹ میں رکھ کر ان کے سامنے رکھا تو نعمان عزت نے اخبار سے نظریں ہٹا کر چائے کا مگ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا اور مزیدار چائے کا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے کہ اس کو کچھ زیادہ ہی دیش بھکتی کی عادت ہے۔ آپ انکل بصیر احمد کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ حارث کی ہی اتنی جرأت تھی کہ کوئی بات ان سے پوچھتا یا سوال کرتا۔ گھر میں کوئی اور فرد اتنی طاقت نہ رکھتا تھا کہ نعمان عزت کی بات کو رد کرتا یا پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا۔ جہاں آرا بیگم ایک NGO چلا رہی تھی اور اس میں بھی نعمان عزت کی مرضی شامل تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عورتوں کی NGO اور الیکشن میں ان کی کیمپین چلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور ان کا خیال 100% درست بھی تھا، اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے تھے، اور مستقبل میں بھی ان کے ارادے ایسے ہی تھے۔ نعمان عزت اتنی دیر میں سلائس کا ٹکڑا منہ میں ڈال چکے تھے، وہ صرف سر ہلا کر رہ گئے تو حارث مسکراتا ہوا بولا، بابا جان، آپ کی دوستی تو مثالی ہے۔
हाँ भाई, वो मेरा बचपन का दोस्त और फिर क्लास फेलो भी है। हमने बहुत सा वक्त इकट्ठे ही गुजारा है। नुमान इज़्ज़त आज खुशगवार मूड में लग रहे थे। हम आज भी पुराने वक्त को याद करने के लिए महीने में एक आध बार किसी न किसी पॉइंट पर मिलते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। ये तो अच्छी बात है बाबा जान। नाश्ता किया गया तो हारिस ने उठने के लिए अपनी कुर्सी खसकाई तो नुमान इज़्ज़त उससे मुखातिब हुए। कनाडा कब जा रहे हो? वही दबंग लहजा और बारौब आवाज़, लेकिन लगता ही ना था कि एक बाप ने ये बात अपने जवान बेटे से पूछी है, बल्कि अंदाज ऐसा था कि दो दोस्त आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन इंतहाई मैच्योर और सलीके से चुने जाने वाले अल्फाज ये जाहिर करते थे कि ताल्लुक़ दोस्ती का नहीं बल्कि तक़द्दुस और एहतराम का है। अगले हफ्ते बाबा जान। इस बार हारिस की नज़रें अखबार की मेन सुर्खी पर थी और वो भी ज़ेर लब मुस्कुरा दिया था, क्योंकि जस्टिस बसीर अहमद ने इस बार की असम्बली को बुरा भला कहा था और अब उसकी समझ में आया था कि नुमान इज़्ज़त ने बसीर अहमद के बारे में देशभक्त का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया था। जिस पार्टी ने तुम्हारा एडवांस वापस किया था उनका क्या हुआ? नुमान इज़्ज़त अपने मामूल से हटकर हारिस, अक्सा, शमून और मतरबा की एक्टिविटी पर भी गहरी नज़र रखते थे। उनसे हर किस्म का कारोबारी ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है बाबा जान। हारिस का लहजा ठहरा हुआ था। गुड। बाप की तरह मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से काम करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगी। हारिस को उनका खामोश हो जाना खटकने लगा तो बोल पड़ा, और क्या बाबा जान? नुमान इज़्ज़त ने अखबार एक तरफ रखा और उठकर खड़े हो गए तो सभी उनके एहतराम में खड़े हो गए। और ये कि दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का फ़न भी जान जाओगे। नुमान इज़्ज़त वहाँ से बावकार अंदाज में चलते हुए चले गए तो जहांआरा बेगम उन सब की तरफ देख कर रह गई, क्योंकि उन चारों की नज़रें उसी तरफ थी जिधर अभी अभी नुमान इज़्ज़त गए थे और उनके पीछे पीछे नाजी जा रहा था। नुमान इज़्ज़त ने अपना नाम और मकाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी और उनका नाम सियासी हलकों में एहतराम से लिया जाना इस बात की दलील थी कि वो अपनी इज़्ज़त करवाना जानते थे। नाश्ते से फारिग होकर शमून और मुतरबा अपनी अपनी गाड़ी में कॉलेजेस की जानिब रवाना हो गए, जबकि हारिस अपने ऑफिस के लिए निकल गया और अक्सा अपने लैपटॉप पर ईमेल्स चेक करने और उनके जवाब देने में मगन हो गई। लेकिन जहांआरा बेगम कुछ बेचैन दिखाई दे रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी तो अक्सा बोल पड़ी, क्या बात है भाभी जान, कोई परेशानी है? जहांआरा बेगम खासे रखरखाव वाली औरत थी। वो भी नुमान इज़्ज़त को अपनी एनजीओ से खासी सपोर्ट करती थी और अच्छे सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ था। उनका भाई सियासी पार्टी का चेयरमैन था और मुल्क की भाग दौड़ संभालने में उसका अच्छा खासा हाथ था। मुझे एक फ़िक्र लाहक है अक्सा। जहांआरा बेगम उसके पास सोफ़े पर बैठ गई तो अक्सा ने लैपटॉप बंद कर दिया और उनकी तरफ मुतवज्जा होती हुई बोली, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ भाभी? तुम ही तो मेरी बेहतरीन और मुखलिस दोस्त हो। जहांआरा बेगम बज़ाहिर अपनी परेशानी छुपाती हुई मसनूई मुस्कान होठों पर सजाती हुई बोली, तो फिर बेफिक्र होकर कह दीजिए क्या प्रॉब्लम है? मुझे यकीन नहीं है लेकिन शक है सिर्फ। जहांआरा गुमगु की हालत में थी। अगर सिर्फ शक है तो ना कहें, रहने दे। अक्सा का अंदाज आमियाना था। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाईजान ने दूसरी शादी कर ली है। जहांआरा बेगम दिल की बात ज़बां पर लाई तो अक्सा उनकी तरफ देख कर रह गई। और आपको ऐसा क्यों लगता है भाभी? उनका वेल ड्रेस रहना और कई कई दिन घर से गायब रहना। जहांआरा को भी मालूम था कि उसकी बात में कितना वज़न है। अक्सा के ज़ोरदार कहकहे ने उनकी रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर दी थी। वो उसकी तरफ हैरत से देखने लगी। भाभी जान, अक्सा एक ख़ास अदा से बोली थी और उसका लहजा खालिसतन गर्ल्स जैसा था। आपको भाईजान पर शक नहीं बल्कि रश्क करना चाहिए। ये बात शायद जहांआरा की समझ में ना आई थी। उनकी आंखों में इस्तफसार देखकर अक्सा फिर बोली, भाईजान इस मुल्क के नामूर सियासतदान हैं। इस मुल्क की तरक्की में उनका बहुत बड़ा हाथ है और वो जिस सीट पर है वहाँ उनसे कोई ना कोई गैर मुल्की सफ़ीर मिलने आते ही रहते हैं। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके मियाँ आज भी नेग है कि कोई भी लड़की उनकी पर्सनालिटी देखकर उन पर फरेफ्ता हो सकती है। अक्सर समझ गई थी कि जहांआरा बेगम एक औरत होने के नाते अपने खूबसूरत और हैंडसम शौहर के बारे में फ़िक्रमंद रहती है। हालांकि वो पढ़ी लिखी और बाशऊर औरत थी, लेकिन औरत के अंदर भी एक औरत होती है जो उनको चैन से रहने ना देती। अक्सर अपने तय उनको मुतमईन करके चली गई थी, लेकिन जहांआरा बेगम अपने शक को अपने साथ लिए अपने कमरे में चली गई। वो अपने एनजीओ की बिला शिरकत गैर मालिक थी।
اور ان کی این جی او میں کافی ممبرس عورتیں ایسی تھیں جو کہ کافی امیر کبیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، لیکن زہرا بیگم کا ہر لحاظ سے پلڑا بھاری تھا اور وہ اسی غرور میں ہی رہتی تھی۔ حارث نعمان اپنے ذوق اور شوق سے مجبور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آفس جانے سے پہلے ہر روز شہر کے مشہور بک پوائنٹ پر ایک نظر ضرور مارتا تھا، بلکہ بعض اوقات تو رک کر کئی اچھی کتب بھی خرید لیتا تھا۔ اور وہ ملک سے اکثر باہر جاتا رہتا تھا تو اس کے بیگ میں اچھی کتب ضروری ہوتی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یورپ اور امریکہ کینیڈا کے دوروں پر جو تھکان ہوتی ہے وہ اس تھکان کو اچھی کتب سے دور کرتا ہے۔ اور اسی مطالعے نے اس کو بہت سی معلومات بھی فراہم کی تھی جن کی بدولت وہ کسی بھی موضوع پر بہترین اور سیر حاصل گفتگو کر سکتا تھا، اور دوسرے لوگ اس کی باتیں سن کر اشش کرتے تھے۔ عرفان صدیقی اپنے اچھے گاہک کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی حارث دکان میں داخل ہوا تو عرفان صدیقی نے اسے ہونٹوں پر مسکان سجاتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ کیسے ہیں صدیقی صاحب؟ حارث کا لہجہ اور انداز ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ جیسے مخلص دوستوں کی دعائیں ہیں جناب۔ عرفان صدیقی کا انداز کاروباری طرز کا نہ تھا، بلکہ وہ بھی حارث کے سٹیٹس کو اچھی طرح جانتے تھے۔ کوئی نئی کتب آئی ہے تو بتا دے، حارث نعمان نے پوچھا تو صدیقی کے ایک جانب اشارہ کرنے پر وہ 3-4 ریک چھوڑ کر ایک ریک کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ صبح کا وقت ہونے کی بنا پر دکان میں رش کم تھا، لیکن حارث نے ایک بات محسوس کی تھی کہ گاہکوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا، کیونکہ لڑکیوں نے ہمیشہ ہی لڑکوں پر تعلیمی میدان میں سبقت حاصل کی تھی، اور یہ سبقت کتاب دوستی کی مرہون منت تھی۔ ایکسکیوز می۔ مترنم آواز سن کر وہ اپنے پیچھے دیکھنے کے لیے گھوما تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ چاندنی چاند سے بغاوت کر کے زمین پر اتر آئی ہو۔ نرگسی آنکھوں اور یاقوتی ہونٹوں والی چاندنی کی ستواں ناک اور گلابی گالوں نے اس چاندنی کا حسن اس طرح دوبالا کر دیا تھا کہ تقدیر نے اسے حور کے روپ میں زمین پر بھیج دیا تھا۔ وہ ایک کتاب ہاتھوں میں پکڑے حیران اور پریشان حارث نعمان کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے سراپے میں ہی کھو گیا تھا اور یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ وہ پھر گویا ہوئی، کیا آپ راستہ دینے کی زحمت کریں گے؟ یاقوتی ہونٹ پھڑپھڑائے تو وہ یکدم چونکتا ہوا ایک طرف ہو گیا۔ اس کے نتنوں میں الفاظ اور لہجے کی خوشبو اس طرح سرایت کر گئی تھی کہ وہ اندر کو کھینچتا ہوا سانس باہر کو چھوڑنا بھول گیا۔ جی سوری، پلیز، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ چاندنی نما حور اس کے پاس سے گزر گئی۔ وہ باد صبا کی طرح اس کے وجود کو مہکاتی ہوئی آگے کی جانب بڑھ چکی تھی، اور حارث نعمان ہوک بنا ابھی تک اس راہ کو ہی دیکھ رہا تھا جو راہ اس کے لیے بھی تھی، لیکن وہ پیچھے جانے کی جرأت نہ کر سکا۔ ریشم نے ایاز کی شرٹ پریس کر کے اس کو پکڑائی اور بولی، کم از کم ایک شرٹ ہی خرید لو ایاز۔ ایاز مسکراتا ہوا بولا، آپی جی، آپ کو معلوم تو ہے ہی کہ میں فضول خرچی پسند نہیں کرتا۔ وہ شرٹ پہن کر کتابیں اٹھائے کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ سائمہ کے کمرے میں اس کو سلام کرنے جانے لگا تو وہ چہرے پر ممتا کا لمس اور ہونٹوں پر دعاؤں کا ورد کرتی ہوئی باہر ہی آ گئی۔ میں کالج جا رہا ہوں امی جی، خدا حافظ۔ سائمہ نے محبت کی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کی تو ایاز نے محبت سے آنکھیں بند کر لی اور اس بوسے کو، محبت بھری مہک اور احساس کو محسوس کرتا وہ اپنی سانسوں میں فرحت اور تازگی کی لہر کو سموتا ہوا بولا، اے اللہ، میری ماں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھنا۔ سائمہ مسکراتی ہوئی بولی، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ بیٹا۔ سائمہ نے اس کو دعاؤں کی چھاؤں میں رخصت کیا اور پھر ریشم سے مخاطب ہوئی، ہاں اب بتاؤ کیا ہوا تمہاری نوکری کا؟ کچھ نہیں امی، ریشم بیزاری سے بولی تھی، وہی گھسی پٹی باتیں، تجربہ کتنا ہے، تعلیم کتنی ہے، وہی سوال، بیہودہ نظریں وغیرہ وغیرہ۔ سائمہ اس کا جواب سن کر ہنسنے لگی اور بولی، تم فکر نہ کرو، میں جج صاحب سے بات کروں گی۔ وہ باہر جاتی ہوئی دروازے میں کھڑی ہو گئی اور پیچھے مڑتی ہوئی کہنے لگی، دروازہ بند کر لو، میں شاید آج دیر سے آؤں۔ وہ کیوں امی جی؟ ریشم کا فطری سوال اور لہجہ پریشان بھی تھا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آج عدالتوں سے کچھ مہمان آنے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ یہ کہہ کر سائمہ باہر نکل گئی تو ریشم نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا لی تو ایک دم ٹرین کی آواز نے اس کو ڈرا دیا۔ وہ چونک کر خود ہی ماتھے پر ہاتھ مارتی ہوئی بڑبڑائی، پتہ نہیں کب اس جگہ سے جان چھوٹے گی۔ وہ کمرے کے دروازے سے اندر بڑھی اور کھڑکی سے اس گزرنے والی ٹرین کو دیکھنے لگی جو دوسرے کوارٹرز کی طرح ان کے کوارٹرز کے سامنے سے بھی گزرتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت ریلوے کوارٹرز کالونی کے ایک
کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ ریشم ایاز سے بڑی تھی اور اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ سائمہ نے دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اس کو اس کی خواہش پر اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ سائمہ نے کئی فاقے کر کے اپنے دونوں بچوں کو پڑھانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا اس میں وہ نصف کامیاب ہوئی تھی۔ ابھی ایاز کی تعلیم کے کافی مراحل باقی تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری تھی اور اپنے کام میں مصروف تھی۔ دونوں بچوں کو معلوم تھا کہ ان کی ماں ہی ان کا باپ بھی ہے، کیونکہ دونوں نے ہی اپنے باپ کی شکل نہ دیکھی تھی، کیونکہ سائمہ نے ان کو بتایا تھا کہ ان کا باپ انتقال کر چکا ہے۔ ریشم اور ایاز نے اس کی امیدوں کو تر و تازہ رکھا تھا اور دل لگا کر پڑھائی کی تھی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو کر تعلیمی سیڑھیوں کو پار کرتے ہوئے ثابت کر دیا تھا کہ تعلیم حاصل کرنا صرف امیروں کا ہی نہیں بلکہ غریبوں کا بھی حق ہے، اور وہ اپنے حق کی خاطر بھوک اور فاقے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ایاز جیسے ہی کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو اس کے کلاس فیلوز اور دیگر اسٹوڈنٹس ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ ایاز سے کنی قطار کرتے ہیں، لیکن شمعون ہی واحد تھا جو کھڑا رہ کر اس کو دیکھتا رہا اور مسکرا کر اسے ہاتھ ملایا تو ایاز بھی مسکراتا ہوا کترا کر جانے والے کلاس فیلوز کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم کیوں نہیں گئے ان کے ساتھ؟ کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ شمعون نے ایاز کے لہجے کا دکھ محسوس کر لیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ایاز، اپنے دوست کے ساتھ ہوں۔ غریب اور امیر کی دوستی کب تک چل سکتی ہے؟ ایاز اس کا ہاتھ پکڑ کر گراؤنڈ میں آ گیا تھا۔ شمعون اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، جب تک تم چاہو گے تب تک یہ دوستی قائم رہے گی، لیکن آج میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ ایاز کی ہنسی ایک دم ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے شمعون کو کبھی بھی یہ نہ بتایا تھا کہ ریلوے کوارٹرز میں رہتا ہے۔ اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ غریب ہے اور ایک اچھے صاف ستھرے مکان میں رہتے ہیں۔ ان کی ماں نے ایک اکیڈمی بنا رکھی ہے جس میں وہ بچیوں کو پڑھاتی ہے۔ ایاز بھی ان کی ہیلپ کرتا ہے اور اس طرح گھر کا نظام چلتا رہتا ہے۔ لیکن کئی بار اصرار پر بھی ایاز نے یہ نہ بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے، بلکہ یہی بتایا تھا کہ ان کا باپ ایک فیکٹری میں ملازم ہے۔ ان سب باتوں کو شمعون سے چھپانے کا مطلب یہی تھا کہ کہیں امیر کبیر شمعون یہ نہ سمجھ لے کہ ایاز اپنی غربت کا رو کر اس سے کچھ مالی فوائد چاہتا ہو۔ شمعون جس کلاس اور اسٹیٹس سے تعلق رکھتا تھا اس میں اتنا ٹائم ہی نہ ملتا تھا کہ وہ ایک کلاس فیلو کے بارے میں اتنی گہرائی تک جائے، کیونکہ وہ جس کالج میں پڑھ رہے تھے وہاں کی فیس کافی تھی، اور یہ فیس سائمہ نے اپنے زیور بیچ کر ادا کی تھی اور کچھ بچا لیے تھے تاکہ ایاز اپنا خواب پورا کر سکے اور اس معاشرے کا باشعور اور اچھا شہری بن کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ کیا ہوا، کس سوچ میں پڑ گئے ہو بابا؟ شمعون نے ایاز کی سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، تو ایاز بھی چونک کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، میرا خیال ہے کہ پڑھائی شروع ہو گئی ہے، چلے؟ وہ شمعون کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو شمعون مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا اور زیر لب بڑبڑایا، میں خود ہی آ جاؤں گا تمہارے گھر۔ شمعون کو نہ جانے کیوں اس بات کی ٹوہ لگی تھی کہ وہ اپنے سب سے بہترین دوست کے گھر جائے اور معلوم کرے کہ وہ شہر کے کس علاقے میں رہتا ہے، اس کے ابو کس جگہ کام کرتے ہیں، کیونکہ شمعون نے کئی بار کہا تھا کہ وہ اپنے بابا جان سے کہہ کر ایاز کے ابو کو اچھی ملازمت دلوا دیتا ہے، لیکن پراسرار طور پر ایاز نے ہر بار ہی منع کیا تھا۔ یہی تجسس شمعون کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ ایاز کے بارے میں مکمل معلومات جمع کرے۔ وہ اس وقت ایاز کے پیچھے چلتا ہوا کلاس روم میں داخل ہو گیا۔ ایاز کلاس بھر میں لائق تھا کیونکہ اس کے گھر میں کمپیوٹر اور دیگر ایسے لوازمات نہ تھے جن کی بدولت امیروں کے بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں صرف ٹیلی ویژن تھا، وہ بھی کبھی کبھار نیوز دیکھ لیتا تھا، باقی اس کو کسی بھی ڈرامے یا پروگراموں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ زیادہ تر توجہ اپنی تعلیم پر دیتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ کلاس میں لائق فائق تھا، اور انگلش کے پروفیسر جمیل سراج تو اس کے دیوانے تھے اور گاہے بگاہے اس کی ذہانت کی قدر کرنے کے لیے اس کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ وہ بھی جمیل سراج صاحب سے اپنے دل کی باتیں کر لیتا تھا۔ اس نے تمام حالات و واقعات سے جمیل سراج کو آگاہ کر رکھا تھا اور وہ شک بھری آنکھوں سے اس کو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ بن باپ کے جس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کر رہا تھا وہ قابل قدر تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی ماں اب لوگوں کے گھروں میں کام کاج نہ کیا کرے، وہ حج کرے اور سکون سے باقی زندگی گزارے۔ اس نے جمیل سراج سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ کسی اچھی سی ٹیوشن کا انتظام کر دے تاکہ گھر کے اخراجات کا بوجھ کچھ تو کم ہو سکے،
اور اس طرح ایاز بھی مصروف ہو جائے گا۔ جمیل سراج نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے لیے اچھے سے گھروں میں ٹیوشن کا انتظام کروا دے گا۔ ابھی تک کوئی بھی انتظام نہ ہو سکا تھا اور اب تو ایاز نے بھی ان سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ دن رات سائمہ کو مصروف دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ اب سائمہ کو آرام کروائے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ سائمہ کے ہاتھوں کی لکیریں بھی اب گھس گئی تھی۔ اس بات کا دکھ، اور پھر اب ریشم آپی کی شادی بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ دن رات کی اس پریشانی میں اپنی تعلیم پر توجہ دینا نہ بھولا تھا۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں کسی نہ کسی دن شمعون اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر تک نہ پہنچ جائے، پھر اس کا پول کھل جانا تھا اور اس کی دوستی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور شمعون جیسے دوست کا اس سے ناراض ہو جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا تھا، کیونکہ پورے کالج میں کوئی بھی اس سے دوستی کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایاز کا خیال تھا کہ جب تک کالج میں رہنا ہے، شمعون جیسے دوست کی دوستی غنیمت ہے، کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا تھا اور امیر ہونے کے باوجود بھی اس سے دوستی نبھا رہا تھا۔ جسٹس بصیر احمد آج کافی خوش نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کے اکلوتے بیٹے انصر احمد کی سالگرہ تھی۔ ویسے تو بصیر احمد ان رسموں کے قائل نہ تھے، لیکن بیٹا پولیس فورس میں ایس پی تھا اور اس کی ماننا بھی ضروری تھا، کیونکہ 25 برس کی عمر کا وہ نوجوان تھا جو ایس پی کے عہدے پر فائز تھا اور ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہوا ترقی کی منازل پر گامزن تھا۔ اور پھر جسٹس بصیر احمد اپنی بیگم تانیہ سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی فرمائش اور 2 خوبصورت کلیوں جیسی بیٹیوں کی فرمائش بھی پوری کرنا ضروری تھا۔ بصیر احمد کی بڑی بیٹی جویریہ اور چھوٹی بیٹی انیکا تھی۔ دونوں بیٹیاں اور انصر احمد، بصیر احمد اور تانیہ بیگم کی جان تھے، اور فرمانبرداری میں بھی ان تینوں بچوں نے مثالیں قائم کر دی تھی۔ والدین کی اطاعت اور محبت کی زندہ مثالیں دونوں بیٹیاں اور بیٹا تھا۔ پھر جسٹس بصیر احمد نے بھی کبھی ان کی خواہشات کو رد نہ کیا تھا، بلکہ ہمیشہ یہی کوشش کی تھی کہ بچوں کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، اور ابھی تک وہ اس میں کامیاب ہی رہے تھے۔ انصر باپ کی طرح ایماندار اور ہونہار تو تھا ہی، لیکن جوانی اس پر دیوانوں کی طرح فدا تھی۔ وہ بصیر احمد سے بھی دراز قد اور اسمارٹ تھا۔ پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ گھر کے باہر باوردی سیکیورٹی گارڈز کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، کیونکہ گاڑیوں کی چیکنگ اور ان کی پارکنگ اس طریقے سے کروانا تھی کہ واپسی پر کسی بھی مہمان کو کوئی دقت نہ ہو، اور متعلقہ افراد اس کام کو چابکدستی اور مہارت سے انجام دے رہے تھے۔ جسٹس بصیر احمد ایماندار اور کامیاب جج تھے۔ ان کے کیریئر پر کرپشن کا کوئی بھی داغ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میڈیا اور عدالتوں میں ان کا نام احترام سے لیا جاتا تھا۔ ان کے دوستوں کے ساتھ ساتھ رشتہ دار اور میڈیا کے لوگ بھی مدعو تھے۔ جج صاحب نے اپنی کوٹھی کے وسیع ترین لان میں ہی انتظام کر رکھا تھا۔ کیک تیار تھا، تقریباً سبھی مہمان بھی آ چکے تھے۔ اب انتظار تھا تو وی آئی پی شخصیت جناب انصر صاحب کا ہی تھا، جو کہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے اپنے کمرے میں تیار ہونے کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ تانیہ بیگم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہی آواز، امی جی صرف 5 منٹ اور۔ پھر 20 منٹ گزر گئے تو بصیر احمد نے تانیہ بیگم کو اشارہ کیا کہ وقت کافی ہو رہا ہے، مہمانوں نے واپس بھی جانا ہے، اور کیک کاٹنے کے بعد ابھی کھانے کا بھی اہتمام تھا۔ جویریہ اور انیکا اپنی دوستوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھی، جبکہ بصیر احمد بھی مہمانوں میں گھرے ہوئے تھے۔ سب کا دل چاہتا تھا کہ یہ تقریب رات بھر جاری رہے اور وہ انجوائے کرتے رہے، اور اسی طرح دن طلوع ہو جائے۔ انصر اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا تو بہت سی پسندیدگی کی نظریں اس کی جانب اٹھ گئی، کیونکہ وہ بلیک پینٹ اور شرٹ میں کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ لان میں پہنچا تو جویریہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی ماشاءاللہ، آپ تو دلہا لگ رہے ہو۔ جویریہ کی اس خوبصورت فقرے کو انصر نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ میرا سیل کمرے میں ہی رہ گیا ہے، میں بھی آتی ہوں۔ جویریہ یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو انصر چلتا ہوا مہمانوں میں پہنچ گیا۔ بصیر احمد کے دوست اور باقی مہمان بھی فرداً اس سے ملنے لگے۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہوئے ان کو ویلکم کہہ رہا تھا اور ان کی آمد پر شکر گزار بھی ہو رہا تھا۔ جویریہ اور انیکا کی سہیلیاں تو رشک بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی اور سرگوشیوں میں اپنے کمنٹس بھی ایک دوسرے سے شیئر کر رہی تھی۔
کیوں بھئی آفیسر، اتنی دیر کیوں؟ بصیر احمد نے مہمانوں کے سامنے اپنے پوزیشن واضح کرنے کی غرض سے انصر سے پوچھا تاکہ وہ خود ہی ان کو مطمئن کر سکے۔ شادی پر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے برخوردار؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جج صاحب، تانیہ بیگم نے انصر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، کہیں میرے بیٹے کو نظر نہ لگا دینا۔ بصیر احمد اور انصر کہا لگا کر ہنس پڑے۔ جویریہ موبائل فون کان سے لگاتی ہوئی کسی دوست کو دیر سے آنے پر ڈانٹ رہی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی۔ موبائل سیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا اور وہ خود سے ٹکرانے والے کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی، کیونکہ یہ وہی تھا جو ایک دن کتابوں کی دکان میں اس کا راستہ روکے کھڑا تھا، مگر وہ آج اس کے گھر میں اس سے ٹکرایا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ اجنبی بھی مدعو تھے۔ جبکہ یہی حالت حارث عثمان کی بھی ہو رہی تھی۔ وہ بصیر احمد کو ڈھونڈتا ہوا اس آفت کی پرکالہ کو بھول گیا تھا جو تیزی سے چلتی ہوئی اس سے آ ٹکرائی تھی۔ حارث تو ابھی تک ان لمحات کو بھی نہ بھولا تھا جو کتب کی دکان پر اس کی زندگی کو مہکا گئے تھے، اور وہ آج قدرت کے حسین طریقے واردات پر حیران اور خوش بھی ہو رہا تھا۔ انصر سٹیج پر پہنچ چکا تھا اور کیک پر چھری چلنے والی تھی۔ جویریہ کو بھائی کے پہلو میں پہنچنا تھا اور حارث کو اپنی اس غلطی پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ دونوں ہی موبائل اٹھانے کے لیے جھکے ہی تھے کہ ان کی ہلکی سی ٹکر ایک بار پھر ہو گئی تو دونوں ہی نادم ہو گئے۔ حارث نے ہاتھ کے اشارے سے جویریہ کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود جھک کر موبائل اٹھایا اور اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ جویریہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور بولی، کوئی بات نہیں، اینڈ سیم ہیئر۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی تو حارث کی آواز پر اس کو رک جانا پڑا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو بتا سکتی ہیں کہ جسٹس صاحب کہاں ملیں گے؟ نہیں بتا سکتی، کیونکہ ابھی تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ اتنے مہمانوں میں پاپا کہاں ہے۔ وہ تو آگے بڑھ گئی، لیکن حارث نعمان کے دل کو جھنجھوڑ گئی تھی، اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی۔ حارث نعمان کو ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی کہ جسٹس بصیر احمد کی بیٹی ہے اور بصیر احمد اس کے بابا جان نعمان عزت کے لنگوٹیے ہیں۔ وہ دور تک سوچ رہا تھا، لیکن اس کی سوچوں کو جسٹس بصیر احمد کی آواز نے منتشر کر دیا تھا، جو کہ انصر کی برتھ ڈے کا اعلان کر رہے تھے۔ تالیوں کی گونج میں انصر نے کیک پر چھری چلا دی تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو انصر کی آوازیں گونجنے لگی۔ انصر نے کیک کے ٹکڑے تانیہ بیگم اور بصیر احمد کے منہ میں ڈالے تو تالیاں پھر گونج اٹھی۔ ٹھٹھرتی رات کی تاریکی نے اس جگہ سے خاموشی سے گزر جانے میں عافیت سمجھی تھی، کیونکہ برقی کمکموں اور آرائشی لائٹوں نے رات میں ہی دن کا سما پیدا کر دیا تھا، اور مبارکباد کی صدائے رات کی خاموشی کا سینہ چیرتے ہوئے امیر لوگوں کے چوچلوں پر بین کر رہی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ حارث نعمان نے آگے بڑھ کر بصیر احمد کو سلام کیا اور ان سے ہاتھ ملایا تو انہوں نے خوش دلی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مہمانوں میں طائرانہ نگاہ دوڑائی اور بولے، وہ الو کہاں ہے؟ حارث سمجھ گیا کہ بصیر احمد اس کے باپ نعمان عزت کا پوچھ رہے ہیں، اور ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ واقعی گہرے دوست ہے۔ وہ شرمندگی محسوس کرتا ہوا بولا، انکل، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بابا کافی بزی رہتے ہیں، انہوں نے مجھے بھیج دیا اور کہا ہے کہ میری طرف سے سوری کر لینا۔ حارث کا معصوم انداز دیکھ کر بصیر احمد مسکراتے ہوئے بولے، تم شرمندگی نہ محسوس نہ کرو، میں اس سوری کے بچے کو دیکھ لوں گا۔ ان کی اس پیار بھری بات پر حارث نعمان صرف مسکرا کر رہ گیا، جبکہ بصیر احمد اس کا ہاتھ پکڑ کر انصر کی جانب بڑھ گئے۔ آؤ میں تمہیں اپنی فیملی سے ملواتا ہوں۔ اس وقت کیک کاٹ کر تقسیم ہو رہا تھا اور جویریہ، انیکا اور تانیہ بیگم بھی اسٹیج پر ہی تھی۔ یہ انصر بصیر احمد ہے، میرا بیٹا۔ بصیر احمد نے انصر کا تعارف حارث سے کروایا تو حارث نعمان نے گرم جوشی سے انصر سے ہاتھ ملایا۔ بصیر احمد نے تانیہ بیگم اور پھر باری باری جویریہ، انیکا کا تعارف بھی کروانے کے بعد حارث نعمان کا بتایا کہ یہ ان کے جگری یار نعمان عزت کا بیٹا حارث نعمان ہے، اور حارث نعمان ان تینوں بچوں میں ہی میری جان ہے۔ بصیر احمد نے اپنے دل کی بات کہی تو حارث نعمان مسکراتا ہوا جویریہ کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا کہ واقعی یہ تو جان ہی ہے، لیکن اس کی تو جان ہی نکال کر لے گئی تھی۔ کیا کرتے ہو بیٹا؟ تانیہ بیگم نے تعارف مکمل ہونے پر حارث نعمان سے پوچھا تو وہ خاصی سعادت مندی سے سر جھکاتا ہوا بولا، گارمنٹس کا بزنس کرتا ہوں۔ آپ تو ایسے شرما رہے ہیں بھائی کہ جیسے آپ کی عمر پوچھ لی ہو ماما نے۔ یہ انیکا تھی، شرارتی اور چلبلی سی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بات پر سبھی کھلکھلا کر ہنس پڑے، لیکن جویریہ کی گھائل کر دینے والی نظریں حارث نعمان کے دل کے آر پار ہو چکی تھی۔
وہ مدہوشی کی کیفیت میں آنکھیں بند کرتا ہوا نظریں جھکا گیا۔ ایکسکیوز می، بصیر احمد یہ کہتے ہوئے اسٹیج سے اتر کر مہمانوں میں گھل مل گئے، جبکہ انصر کو پہلے ہی اس کے دوست لے کر گئے تھے۔ آپ لوگ باتیں کرو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ تانیہ بیگم اسٹیج سے نیچے اترتی ہوئی واپس مڑ کر دیکھتے ہوئے بولی، حارث بیٹا کھانا کھا کر جانا۔ وہ اپنا حکم صادر کر کے اتر گئی، جبکہ حارث نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اب جویریہ، انیکا اور حارث نعمان ہی اسٹیج پر تھے۔ ویسے بائی دا وے، جتنے بڑے آپ کے باپ کے آپ بیٹے ہیں، بات بھی اتنی بڑی کرے نا۔ انیکا اب براہ راست اس سے مخاطب تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ جویریہ بول پڑی، آپ پلیز اس کی باتوں کا برا نہ منائیے گا، اس کو تو بولتے رہنے کی عادت ہے۔ آپ ہی۔ انیکا مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پاؤں پٹکتی ہوئی اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ آپ نے اسے ناراض کر دیا۔ انیکا کے جانے کے بعد حارث نعمان جویریہ سے مخاطب ہوا تو جویریہ کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میری جان ہے اور مجھے پتا ہے مجھ سے ناراض نہیں ہوتی۔ ایکچولی اس دن بک شاپ میں حارث کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جویریہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، کوئی بات نہیں، وہاں پر جگہ ہی اتنی ہے کہ بمشکل ایک ہی کسٹمر گزر سکتا ہے۔ آپ کو بھی کتابوں سے دلچسپی ہے کیا؟ حارث نعمان کو بات آگے بڑھانے کا موقع مل گیا تھا۔ میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں لیکن کتب ضرور خریدتی ہوں۔ جویریہ کو بھی یہ موضوع پسند تھا، اس لیے وہ بے خودی میں نظریں اٹھا کر حارث نعمان کی آنکھوں میں دیکھ بیٹھی، بس نگاہیں جھکانا ہی بھول گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب اور بے قابو ہو کر سینے سے باہر آنے کو مچل رہی تھی۔ کتابوں سے اتنی محبت کرتی ہیں آپ؟ حارث نعمان کا فقرہ مختصر تھا، لیکن تذکرہ محبت کا تھا، جو جویریہ کی نظریں جھک گئی اور وہ دھیمی آواز سے بولی، جی، محبت۔ نامکمل جواب اور دو حرفی فقرہ حارث نعمان کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ وہ اپنی تسلی کے لیے پھر بولا، میں تو عشق کرتا ہوں۔ ایک بار پھر جویریہ کی نظریں اٹھی، لیکن اس بار قتل ہونے کی باری حارث نعمان کے دل کی تھی۔ تبھی تو وہ دل پکڑ کر رہ گیا۔ عشق؟ وہ تھوک نگلتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرانے لگا۔ کتابوں سے عشق کرتا ہوں تو آج کسی سے بات کرنے کے قابل ہوا ہوں۔ دل کے تاروں کو چھیڑنے والا بہت ہی گہرا فقرہ تھا۔ برا ہو سائنس کی اس ایجاد کا جس نے موبائل بنا دیا تھا۔ جویریہ کے موبائل پر بیل ہوئی تو اس نے ایکسکیوز می کہہ کر نمبر دیکھا تو انیکا تھی، جو اس کو کچھ کہنا چاہتی تھی۔ جویریہ نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے مہمانوں میں نگاہ دوڑائی تو اس کو انیکا نظر آ گئی، جو اس کی کلاس فیلوز کے ساتھ کھڑی اس کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے جانا ہے۔ جویریہ نہ چاہتے ہوئے بھی حارث نعمان کو یہ فقرہ کہنے پر مجبور تھی۔ پلیز۔ حارث نعمان نے اچھے انداز میں اسے اجازت دی تو وہ اس کے سامنے سے گزر کر اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ حارث نعمان اس پارٹی میں مہمان بن کر آ رہا تھا تو اس کو الجھن ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بہت کم ایسی پارٹیوں اور دعوتوں میں جاتا تھا جن میں اس کو مدعو نہ کیا گیا ہو، لیکن یہاں معاملہ چونکہ نعمان عزت کا تھا اور پھر ان کے گہرے دوست کا تھا، اس لیے اس کو حامی بھرنے میں کوئی آر محسوس نہ ہوئی۔ نعمان عزت کو عین وقت پر اسمبلی سے ایمرجنسی کال پر وہاں جانا پڑا تھا تو اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ اس دعوت کو کبھی مس کرنے کا بہانہ یا کوئی بھی جواز نہ بنا دے۔ نعمان عزت نے خود اس کو گاڑی میں بٹھا کر جسٹس بصیر احمد کے گھر کی جانب روانہ کیا تھا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کہ حارث نعمان راستے سے واپس چلا جائے یا پھر اس پارٹی کو مس کر دے، کیونکہ نعمان عزت کا غصہ اور حارث کی لاپرواہی اس کو معلوم تھی، اس لیے اس کو پارٹی اٹینڈ کرنی ہی تھی۔ لیکن یہاں آ کر اس کو معلوم ہوا کہ گزشتہ کئی راتوں سے اس کے خوابوں کو مہکانے والی بے نام لڑکی کا نام جویریہ ہے اور وہ جسٹس بصیر احمد کی بڑی بیٹی ہے۔ وہ تو اس لمحے کو دعائیں دینے لگا تھا جب نعمان عزت کو اسمبلی سے کال آ گئی تھی۔ جویریہ اس کو بک شاپ میں کیا ملی تھی کہ اس کی نیندیں ہی چرا کر لے گئی تھی۔ وہ کسی بھی کام میں دھیان نہ دے پا رہا تھا۔ اس کی کل کینیڈا کے لیے فلائٹ تھی۔ اس پارٹی میں آنے کے بعد اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کینیڈا جائے، لیکن بزنس ڈیل کے لیے جانا لازمی تھا۔ انصر کی پارٹی عروج پر تھی، سردی بھی انتہا کو چھونے لگی تھی، لیکن بصیر احمد نے بہت اچھے انتظامات کیے تھے جن کی بدولت پنڈال میں سردی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ مہمانوں اچھے اور پرتکلف کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بصیر احمد کے ذوق کی تعریف کی تھی۔
کھانا کھا کر جانے والے مہمان ان سے اجازت طلب کر کے چنڈال سے جانے لگے تھے۔ حارث نعمان بھی جانے کے لیے بصیر احمد سے ملنے پہنچا تو ایک بار صرف جویریہ کو دیکھنے کی خواہش دل میں مچلی تو فوراً ہی اس کی پکار دل کی عدالت میں سنی گئی، کیونکہ یہ جویریہ آہستگی سے بصیر احمد کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنی دوستوں کو سی آف کر رہی تھی۔ لمبے بالوں کو جھٹکا دے کر اس نے گردن گھمائی تو ایک بار پھر آنکھیں حارث نعمان سے دو چار ہوئی تو ہونٹوں پر مسکان اور بھی گہری ہو گئی، لیکن دل اتنے زور سے دھڑکا تھا کہ اس نے خوفزدہ نظروں سے اپنے آس پاس دیکھا کہ کہیں اس کی چوری پکڑی تو نہیں گئی، لیکن سب کو اپنے سامنے کام منہ دیکھ کر وہ خود پر مسکرائی اور طویل سانس خارج کی۔ حارث نعمان نے بصیر احمد سے اجازت طلب کی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے، حارث تم ایسا کرو کہ مجھے اپنا سیل نمبر دو، کیونکہ وہ الو تو مصروف رہتا ہے، اگر رابطہ کرنا ہوا تو میں تم سے کر لیا کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ جویریہ کے کان کھڑے ہو گئے، فرما برداری سے بولا، جی کیوں نہیں انکل پلیز۔ اس نے اپنا نمبر بتایا تو بصیر احمد اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا، لیکن ایک اور موبائل بھی ایسا تھا جس میں وہ نمبر محفوظ ہو چکا تھا، اور وہ موبائل جویریہ کے دل کے نہا خانوں میں محفوظ تھا۔ وہ بظاہر مہمانوں کو رخصت کر رہی تھی، لیکن اس کے کان اور دل کی دھڑکنیں حارث کی آواز پر ہی مرکوز تھی۔ خدا حافظ انکل، خدا حافظ آنٹی۔ وہ جاتے ہوئے بصیر احمد اور تانیہ سے مخاطب ہوا۔ اس کا انداز بھی ایسا تھا کہ وہ اجازت طلب نہ کر رہا تھا، لیکن اس کو جانا بھی تھا۔ آپ لوگ آئیے نا کبھی ہمارے گھر۔ ضرور آئیں گے یار، کیوں نہیں، بصیر احمد نے مسکراتے ہوئے کہا تو انصر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بھی حارث نعمان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور حارث نعمان کو رخصت کیا۔ وہ چلا تو گیا تھا، لیکن جویریہ کی کوئی چیز چرا کر لے گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ایک دم پارٹی بے رنگ اور پھیکی سی ہو گئی ہے۔ اس نے بے ساختہ ہو کر پنڈال سے باہر دیکھا تو وہ اس کو دور کھڑا نظر آیا، لیکن یہ کیا، وہ بھی اسی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جویریہ نے پلکیں جھکا کر اس کو سلام کیا تو واپسی جواب میں حارث نعمان کی پیاری سی مسکراہٹ جویریہ کو سکون بخش گئی تھی۔ وہ تاریکی کا حصہ بنا تو جویریہ کی تھکی نظریں واپس پلٹ آئی۔ اس نے باقی مہمانوں کو بے دلی سے رخصت کیا اور اپنے کمرے میں آ کر حارث کے بتائے ہوئے کانٹیکٹ نمبر کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ وہ انجان لڑکی بن کر حارث نعمان کو تنگ کیا کرے گی، لیکن وہ کیوں اس کو تنگ کر گئی؟ وہ خود ہی سوال کر بیٹھی، وہ اس کا کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہ لگتا ہو، لیکن جویریہ کا دل چرا کر ضرور لے گیا تھا۔ وہ خود ہی جواب دے کر مسکرانے لگی۔ نعمان عزت کو سیاسی دورے پر ملک سے باہر جانا پڑ گیا تھا۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا۔ وہ اکثر اوقات غیر ملکی دورے کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنی متحرک شخصیت کے بلبوتے پر خود کو پارٹی میں منوا چکے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس وقت پارٹی کے سیاسی وجود میں ان کا کردار ریڑھ کی ہڈی کا تھا۔ اس پر نعمان عزت کو کافی تگ و دو کرنا پڑی تھی۔ یہی وہ تھی کہ وہ آج پارٹی سربراہان اور کارکنوں کی جان بنے ہوئے تھے۔ جہاں آرا بیگم اور رقصہ زرق برق قیمتی لباسوں میں ملبوس ہو کر کسی پارٹی میں جا رہی تھی، جبکہ مطربہ ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد حارث آفس سے آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ مطربہ کبھی اس کی طرف اور کبھی ٹی وی اسکرین پر اپنی نظروں کو گھماتی رہی، لیکن جب حارث نعمان کی طرف سے خاموشی رہی تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ ریموٹ سے ٹی وی آف کرتی ہوئی بولی، بھائی مجھے یاد آیا، کل رات بابا نے آپ کو جس پارٹی پر بھیجا تھا وہ کیسی تھی؟ حارث نعمان اپنے بوٹوں کے تسمے کھولنا بھول گیا تھا۔ اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ تصور میں رات والی پارٹی میں پہنچ گیا تھا، جہاں جویریہ اپنی تمام رہنائیوں کے ساتھ موجود تھی۔ وہ اپنی تمام دلکشی کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مطربہ نے حارث کو کھوئے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو حارث نعمان کو جیسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ ایک ہسیانی سی ہنسی کے ساتھ مطربہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، بس اچھی تھی بھائی، آپ جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ مطربہ گویا کہ حارث سے چھوٹی تھی، لیکن دونوں ہی بھائی اور بہن مل کر دوستوں کی طرح ہی رہتے تھے۔ شمعون ان سے چھوٹا تھا، اس لیے اس کو کبھی بھی اتنی جرأت نہ ہوئی تھی کہ وہ حارث یا مطربہ سے اس طرح فری انداز میں بات کر سکتا۔ حارث اور مطربہ ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹ سکے۔ یہ تو محاورہ تھا، کیونکہ انہوں نے سکھ ہی سکھ دیکھے تھے۔ دکھ نام کی چڑیا کیا ہوتی ہے ان کو معلوم ہی نہ تھا۔
मैं समझा नहीं मोती वो मतरबा को मोती मैं समझा नहीं मोती वो मतरबा को मोती कहकर ही पुकार लेता था, लेकिन उसके होठों पर सजी हुई एक अजीब सी मुस्कान मतरबा को शक में मुब्तला कर रही थी। पार्टी कैसी थी? मतरबा अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देती हुई बोली तो वो हंसता हुआ बोला, वाह क्या शानदार पार्टी थी। वो फिर मतरबा की तरफ देखकर बोला, अब ठीक है मोती भाई, आप बाबा जान के दोस्त के घर गए थे और मुझे मालूम है कि बाबा जान यूं ही किसी को दोस्त नहीं बनाते, और फिर दोस्त भी बाबा जान के बचपन के हैं। मुझे सही सही बताए भाई कि पार्टी कैसी थी। मतरबा तो हत्ते से ही उखड़ गई थी और उसको इस तरह लड़ता देखकर हारिस नुमान बेसाख्ता हंस रहा था, बल्कि हंसते हंसते वो अपना पेट पकड़कर सोफे पर लेट गया था। कम ऑन मोती यार, जैसी पार्टियां होती है वैसी ही पार्टी थी और बस। वो कुछ संजीदा होता हुआ बोला, अच्छा प्लीज़ एक कप चाय पिलवा दो, रात को मेरी फ़्लाइट है, मैंने कनाडा के लिए भी निकलना है, प्लीज़ मेरी अच्छी बहना। मतरबा समझ गई कि हारिस नोमान कुछ भी बताने के मूड में नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा ना था कि उसको बताया जाता, या फिर कुछ ऐसा ख़ास ज़रूर था जो उससे छुपाया जा रहा हो। लेकिन वो तो एक दूसरे के दोस्त है, कभी भी कोई बात नहीं छुपाते थे। इसका मतलब कि कोई भी बात ना थी जो ख़ास होती और मतरबा से शेयर ना की जाती हो। वो कंधे उचकाती हुई नाजी को आवाज़ें देने लगी तो हारिस अपने कमरे की तरफ की जानिब बढ़ गया। बस मोती बीबी, नाजी प्रेजेंट हो गया था। नाजी की इंग्लिश बोलने की आदत से वो बहुत खाइफ थी, क्योंकि वो इंग्लिश के लफ्ज़ को न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर जाता था। फिक्रे की समझ बाद में आती थी। अब भी कुछ देर बाद ही मतरबा को पता चला कि नाजी हाजिर हो गया है। जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे बीबी ना कहा करो, अच्छी भली हूँ, ये क्या बूढ़ी औरतों की तरह बीबी बीबी कहते रहते हो। वो गुस्से में लग रही थी। नाजी ने अदब से सर झुका लिया और बोला, ओके जी, कोई ऑर्डर करे जी। नाजी वांट गो जी। उसकी मासूमियत देखकर मतरबा की हंसी छूट गई। वह मुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाती हुई बोली, हारिस भाई को चाय देकर आओ उनके कमरे में। बस जी, अभी गोइंग जी, वो ये कहकर वापस चला गया। पता नहीं इसको इतनी अच्छी इंग्लिश कौन सिखाता है। वो खुद ही बड़बड़ाई और मुस्कुराने लगी और फिर रिमोट से टीवी ऑन किया तो अक्सा का शो आ रहा था। ये कोई नई बात ना थी, लेकिन आज तो अभी के अभी वो घर से मम्मी के साथ गई थी और इतनी जल्दी वो टीवी पर भी आ गई। मतरबा खुद ही हंस पड़ी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग देकर दिखा रहे थे। असल में नाजी की इंग्लिश ने ही उसको बौखला दिया था। नाजी ने हारिस के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से कम ऑन की आवाज़ सुनकर वो अंदर दाखिल हो गया। उसने चाय का कप मेज़ पर रखा और बोला, हॉट हॉट टी का कप ले जी। हारिस ने कोई ख़ास रिएक्ट ना किया तो वो शर्मिंदा सा होकर लौट आया। हारिस नोमान ने गरम गरम चाय का एक घूंट ही भरा था कि उसके मोबाइल पर बेल होने लगी। उसने देखा कि ऑफिस से उसकी सेक्रेटरी का नंबर था। कॉल रिसीव करने पर पता चला कि वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है और हारिस का इंतज़ार कर रहा है। हारिस ने भी निकलने का कहकर कॉल ख़त्म की और चाय पीने लगा। एक बार फिर मोबाइल बोल पड़ा तो उसको उलझन होने लगी। उसने अनजाना नंबर देखा और कॉल रिसीव न की, लेकिन मुसलसल घंटी बजने पर उसको कॉल रिसीव करना ही पड़ी। हेलो, हारिस नोमान ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी पाकर उसने 2-3 बार हेलो हेलो कहा और कोई भी जवाब ना पाकर उसने मोबाइल रख दिया। चाय पीने के बाद उसने कुछ ज़रूरी कागजात ब्रीफकेस में रखी और अपना लैपटॉप उठाकर सामान के साथ रखा। उसने नोमान इज़्ज़त का नंबर मिलाया और उनको बताया कि वो कनाडा जा रहा है। फिर उसने जहांआरा बेगम का नंबर डायल किया तो उनसे भी बात करने के बाद उसने मोबाइल रखा ही था कि घंटी की आवाज़ सुनकर उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो वही अनजान नंबर था जिससे उसको पहले भी कॉल की गई थी, मगर बात ना हो सकी थी। उसने फिर कॉल रिसीव की, लेकिन इस बार भी जवाब निदारिद वाली सूरत हाल ने उसको झंझला दिया था। उसका दिल कर रहा था कि इस इजाद को सामने दीवार से पटक कर तोड़ दे, लेकिन उसके फ़वाइद ज़्यादा थे, इसलिए वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाने से बाज ही रहा। उसने आईने के सामने अपने सरापे को देखा तो चौंक गया, क्योंकि जवेरिया उसके पीछे उसके साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी। उसने तड़प कर पीछे मुड़कर देखा तो वो खुद ही मुस्कुरा पड़ा, लेकिन दोबारा आईने में वो उसके साथ खड़ी नजर आने लगी तो वो आईने को महवियत से देखने लगा। जवेरिया ने उसके हवास पर काबू पा लिया था। वो उसकी नींदों को चुरा कर ले गई थी। कल की रात भी वो ऑफिस में ना भूल पाया था।
آج سارا دن وہ جویریہ کے تخیل میں ہی ڈوبا رہا تھا۔ وہ آئینہ دیکھنے میں اتنا مہو تھا کہ اس کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ ناجی کمرے میں برتن اٹھانے آ چکا ہے۔ حارث کو اس طرح آئینہ دیکھتے ہوئے وہ واپس جانے لگا تو حارث کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ٹھہرو۔ وہ اپنی جگہ پر ہی رک گیا تھا لیکن واپس مڑ کر دیکھنے کی جرأت نہ کر سکا تھا کیونکہ حارث کی آواز نے اس کو حیران کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیوں مجھ کو اس طرح تڑپا رہی ہو؟ کبھی خوشبو بن کر ہواؤں کو مہکاتی ہو، کبھی خواب بن کر آنکھوں کو سجا دیتی ہو، کبھی ہوا بن کر دبے پاؤں میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہو، کبھی مہکی سانسیں بن کر مجھے زندگی کا پتہ دیتی ہو۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، مت کرو ایسا پلیز، آ جاؤ، میری چاہت تمہیں پکارتی ہے، پلیز ایک بار آ جاؤ، ایک بار آ جاؤ۔ ناجی نے یہ سن کر زوردار چیخ ماری اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی چیخ نے حارث نعمان کی محویت توڑ دی تھی۔ وہ اس بات پر کھسیانہ سا ہو گیا تھا کہ اس کی باتیں ناجی نے سن لی تھی، لیکن اسے کوئی ڈر نہ تھا کیونکہ ناجی اس کا ملازم تھا، لیکن وہ جویریہ کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس بات کا اظہار اس نے بھی ابھی آئینے کے سامنے کیا تھا اور اپنے بچپنے پر وہ خود ہی مسکرا پڑا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول یہ بھی ہے، بہت یونیک سا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔